بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے حرمت بنت آدم ہے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے حرمت بنت آدم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو عزت عطا کی۔ خواتین کسی بھی معاشرے کا ایک اہم جز ہے، ایک بنیادی جز کسی بھی معاشرے کا خواتین ہے۔ معاشرے کا بناؤ سنگار خوبصورتی خواتین کے ساتھ۔ اگر خواتین اپنا کردار ادا کریں تو وہ معاشرہ جنت بن جاتا ہے، اور خواتین اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پھر جنت کی بجائے جہنم تو بننا ہی ہے۔ اسلام نے خواتین کو جو عزت و تکریم و مقام عطا کیا ہے وہ اسلام کا خاصہ ہے، اسلام کا خاصہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی اور مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا۔ اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، اسلام سے پہلے خواتین کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جاتا، جیسے جانوروں سے سلوک کیا جاتا ہے اس سے بھی ابتر کیا جاتا تھا، جہاں تک کہ جیسے جانور خرید و فروخت ہوتے ہیں خواتین کو بھی خرید و فروخت کیا جاتا، گھر میں لونیاں بنا کر رکھا جاتا تھا، اور جب چاہتے چھوڑ دیتے تھے، طلاق دے دیتے تھے اہل عرب، جب چاہتے دوبارہ نکاح میں لے لیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایام مخصوصہ میں عورت کو گھر کے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ کھانا پکانا تو دور کی بات ہے، کپڑوں کا ہاتھ نہیں لگانا، برتنوں کا ہاتھ نہیں لگانا، یہاں تک تو اس سے ایک منحوس عورت صبر کیا جاتا جامع مخصوص صبر۔ لیکن اسلام جب آیا اس نے عورت کو ماں کا مقام دیا ہے۔ عورت نے جو عزت اسلام سے پائی ہے کسی اور مذہب سے نہیں پائی۔ جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو بہن کا مقام دیا، جب اسلام آیا اس نے عورت کو خالہ کا مقام دیا ہے، پھوپھی کا مقام دیا ہے، چاچی کا مقام دیا ہے۔ عورت کو جو عزت اسلام میں ملی ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب لم یزلن قرآن مقدس میں یہاں فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جہاں احسان باپ کے ساتھ ہے تو والدین میں ماں بھی شامل ہے، یہ خاتون عورت ہے، فرمایا تم والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ماں کے ساتھ بھی احسان کرو، باپ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا، تو اللہ کے محبوب نے تو پھر وہ مقام دیا ہے جو آج تک دنیا کے کسی رہبر و رہنما نے نہیں دیا۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ، زمانہ جاہلیت کو دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں جب مرنے والے کی میراث تقسیم ہوتی تو اس کی بیوی کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹے کو ماں بطور لونڈی دی جاتی تھی، خادمہ دی جاتی تھی۔ لہذا اسلام نے وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ فرمایا جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے امت مسلمہ، اگر تم جنت لینا چاہتے ہو، جنت پہ جانا چاہتے ہو، ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے عورت کو مقام دیا۔
مرتبہ عطا کیا اللہ اکبر۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے خواتین کو عزت و تکریم دے کر پوری دنیا کو پیغام دے گئے کہ عورت کو عزت دینا تمہارے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ کہاں؟ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ایک ضعیف العمر عورت تشریف لائی۔ اللہ کے محبوب جب اسے دیکھتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں آنے والی خاتون کو عزت و تکریم دینے کے لیے، حضور کے صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے۔ یہ حضور کا عمل دیکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے چادر مبارک اتارتے ہیں اور نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ وہ چادر ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کالی کمری کی چادر لینے والے نبی۔ یہ مبارک چادر ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ محبوب خدا استقبال کرتے ہیں آنے والی خاتون کا، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ آنے والے خاتون کو کہاں بچھاتے ہیں؟ اپنی چادر کے اوپر۔ اللہ، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محض گفتگو ہو جاتے ہیں، گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور سنتے زیادہ ہیں اپنی باتیں کم کرتے ہیں۔ آنے والے خاتون کی باتیں سنتے زیادہ ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ اپنی باتیں کم کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ خاتون جانے لگی نا، اللہ کے محبوب پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ساتھ تحفے تحائف بھی دیے۔ آنے والی خاتون کو تحفے تحائف بھی دیے اور کچھ سفر چل کے ساتھ گئے۔ یہ بھی عزت تقریب تھی۔ کھڑے ہونا عزت ہے، اپنی چادر پہ بچھانا یہ بھی عزت ہے، تحفے دینا یہ بھی عزت ہے، اور چند قدم آگے جا کر رخصت کرنا یہ بھی عزت تھی۔ جب رخصت کر کے واپس آئے نا، واپس آ کے لیٹ گئے اور اللہ کے محبوب واپس آ کے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ عورت آنے والی جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس کی حضور عرب سے رہنے والی نہیں ہے، اس کا تعلق عرب کے علاقہ سے نہیں ہے، کسی غیر عرب سے آئی، اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی، اسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ سگی ماں نہیں ہے، رضائی ماں، کتنی عزت و تکریم دی۔ فرمایا یہ رضائی ماں ہے، اس نے مجھے 4 سال تک دودھ پلایا ہے، اسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہمیں ان کی عزت و تکریم پہ ناز ہوا، فخر ہوا۔ اللہ کے محبوب نے اپنی رضائی ماں اتنی عزت دی، اس سگی ماں کا مقام تو اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو خاتون کو، رضائی ماں کو عزت دے کر محبوب خدا نے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ماؤں کو عزت دینا تمہارے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا، فتح مکہ کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ غزوہ حنین جب فتح ہوئی تو مسلمان صحابہ کرام نے قیدیوں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ قیدی بنائے جاتے تھے، مخالفین کو، مغلوبوں کو۔ پھر ایسا اسلام نے یہ قیدیوں کا رواج ختم کر دیا، لودیوں کا نظام ختم کر دیا۔
آزادی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام مغلوبین کو، مخالفین کو قید کر رہے تھے تو چند صحابہ کرام ایک عورت کے پاس پہنچے۔ جب اسے قید کرنا چاہا، باندھنا چاہا، اس عورت نے کہا کہ میرے قریب نہیں آنا، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ بیوی بتا دے تم کون ہو؟ کہنے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ کیا ہوں؟ تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے تو کوئی بہن تھی ہی نہیں، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، یہ خاتون دعویٰ کرتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو بعض نے کہا کہ حضور یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، حضور خیمے میں تشریف فرما ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں۔ تو ایک صحابی باہر سے چلا، حضور کے خیمے میں آیا، باقی صحابہ وہاں کھڑے ہیں۔ آج کی حضور ایک خاتون ہے، جب ہم نے اسے پکڑنا چاہا، قید کرنا چاہا، اس نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کہتی ہے؟ آج کی حضور یہ کہتی ہے میں تمہاری نبی کی بہن ہوں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا نام پوچھ کے آؤ، اس کا نام کیا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی بن گیا، جا کے پوچھا خاتون تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیما ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت شیما ذواللہ عنہا بن مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگی میں قبیلہ بنو سعد سے ہوں۔ کس قبیلے سے ہوں؟ قبیلہ بنو سعد سے ہوں، اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، اور میں نے تمہارے محبوب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کھلایا ہے، جا کر اپنے محبوب کو بتا دو۔ اس خاتون نے یہ تعارف کرایا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب صحابہ رسول آئے حضور کے بارگاہ میں، آ کے یہ سب تعارف بیان کیا، حضور فرماتے ہیں اسے جلدی جلدی میرے پاس لے کے آؤ۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ اسلام نے عورت کی عزت عطا کی۔ حضور نے فرمایا اس عورت کو میرے پاس لے کے آؤ۔ صحابہ رسول پھر گئے دوڑ کے، اس عورت کو بڑی عزت و تقدیم کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں حاضر کیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کفر پہ تھی، جب بارگاہ مصطفی میں آتی ہے اللہ کے محبوب جگہ سے کھڑے ہو جاتے، جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا صحابہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کہ حضور ہم نہیں جانتے۔ فرمایا یہ میری بہن شیما ہے، میری رضائی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن کو عزت عطا کی، سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے۔ تو بہنوں کو عزت دینا محبوب خدا کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ صرف بات پہ یہاں تک نہیں ہے، اب آگے دیکھیں، عزت کی تقریب دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بہن بتاؤ کیا چاہتی ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ عرض کی حضور آپ میرے قبیلے والوں کو آزاد کر دیں، قبیلے والوں کو، بنو سعد والوں کو آزاد کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور کیا چاہتی ہے؟ کہ انہوں جتنا بھی ہمارے مال و متاع تھا، بکریاں تھی، ریوڑ تھے، جانور تھے، وہ بھی ہمیں واپس کر دیں۔ حالانکہ جنگ کا قانون نہیں ہے، اصول نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ میری بہن نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی جو صحابہ سے مشورہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مشورے کے اندر ہی بہتری ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور امام الانبیاء ہیں، جو حکم فرما دیتے صحابہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن صحابہ سے مشورہ کرنا امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ کوئی جتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں نہیں رکھتا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنا محبوب خدا کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا یہ جنگ کے اصول کے تو خلاف ہے، ضوابط کے بھی خلاف ہے، لیکن میری بہن نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، بتاؤ صحابہ تمہاری ہے کیا؟ اللہ اکبر، قربان جائے صحابہ کرام کہ حضور جو آپ کا خیال ہے ہمارا خیال بھی وہی ہے، حضور جو آپ کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ بھی وہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ بنو سعد کے پورے قبیلے کو آزاد کر دو، تو میری بہن نے مجھ سے آزادی کا مطالبہ کیا ہے، عیسائی بہن ہے نا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا بنو سعد کا جتنا مال و متاع تمہارے قبضے میں ہے وہ بھی واپس کر دو، یہ بہن کو عزت و تقریب عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ جب قبیلے والوں کو آزادی مل گئی، مال و متاع واپس مل گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی اتنے رحیم و کریم ہے، اتنے رحیم ہے، ایک بہن کے مطالبے کے پورے قبیلوں کو آزاد کر دیا اور ساتھ مال و متاع بھی واپس کر دیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ حضور کا عمل ہے۔ اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے کسی اور عورت مذہب نے اور عزت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، کتنے ہوں؟ 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا اسے ادب سکھائے، اسے تعلیم دے، اس کی پرورش کرے، جوان ہونے پہ اس کی شادی کر دے، فرمایا وہ اور میں ہم دونوں کہاں ہوں گے؟ جنت میں ایسے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ اس انداز میں اشارہ فرمایا، یہ اللہ کے محبوب نے عورت کو مقام دیا، فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، انہیں ادب سکھانے والا، فرمایا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ جنت کی بشارت بھی حضور دے گئے، جنت میں ساتھ ہونے کی بشارت بھی دے گئے، اللہ اکبر۔ یہ اسلام نے مقام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی حضور اب جس کو اللہ نے بیٹی ہی ایک دی ہے، یہ بشارت تو 2 کے لیے ہے نا، جس کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہو تو پھر اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ نے جس کو ایک بیٹی عطا کی ہے اسے وہ زندہ دفن نہ کرے، نمبر 1 اس بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے، اور دوسرا فرمایا اس بیٹی کی توہین نہ کرے، اسے عزت دے، تقریب دے، اور تیسرا فرمایا اپنے بیٹوں پر بیٹی کو نیچا نہ کرے، کہ بیٹے کو فقیت دے اور بیٹے کو فقیت نہ دے۔ فرمایا جو یہ 3 کام کر لیتا ہے، اپنے بیٹے کو ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، کیا چیز ہے؟ رحمت ہے، اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہے نا، اللہ کے محبوب بیٹی کے آنے پہ جگہ سے کھڑے ہو جاتے، جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ امت کو تعلیم دے گئے ہیں کہ بیٹیوں کو عزت دینا یہ تمہارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، اللہ اکبر۔ اور اماں جی فاطمہ کا ماتھا چومتے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، ماتھا چومتے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب اس قدر تقریب عزت دیتے تھے، امت کی تعلیم کے لیے تھا، اللہ اکبر۔ حاتم طائی آپ نے نام سن رکھا ہے، بڑا مشہور ہے حاتم طائی۔ جب اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر دربار مصطفیٰ میں آ گئی۔ کیا بن کے؟ قیدی بن کے دربار مصطفیٰ میں آئی، اور خواتین بھی تھے اور وہاں پہ دوسرے لوگ بھی قید تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا نا حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا تھا لیکن کچھ بال ننگے ہو گئے، کپڑا پیچھے ہو گیا، چھوٹا سا کپڑا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ اس کے سر پہ کپڑا لے۔ آج کی حضور
یہ کافر ہے، کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، چاہے مسلمان کی ہوں یا کافر کی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے مسلمان کی ہوں چاہے کافروں کی ہو۔ اللہ کے محبوب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنی چادر اتاری، حاتم تائی کی بیٹی کے سر کے اوپر دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کا اپنی جگہ سے کھڑے ہونا، اس بیٹی کے سر پہ کپڑا دینا حضور کا عمل بتاتا ہے کہ عورتوں کو عزت دینا تمہارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کپڑا دیا۔ جب تعارف ہوا اس نے بتایا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے صحابہ اس کی شان شان اس کی عزت کی جائے۔ صحابیات کے ذمہ لگایا کہ اس کی شان شان اس کی عزت کی جائے۔ کس کی بیٹی ہے؟ حاتم تائی کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ کے محبوب کے پاس وہی بلایا، فرمایا بیٹا میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں آپ کا باپ ہوں، اگر واپس جانا چاہتی ہو تو میں آپ کے گھر میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ آج کے حضور آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، انہیں سواریاں دی، اس خاتون کے لیے الگ سواری کا اہتمام کیا۔ فرمایا میرے صحابہ اس خاتون کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کے علاقہ میں، اس کے خاندان، اس کے گھر کے میں پہنچا دیں۔ صحابہ کرام حاتم تائی کی بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں اور چند دن کا سفر، بعض بات میں آتا ہے 2 راتیں 2 دن، بعض میں آتا ہے 3 دن 3 راتیں، اتنا سفر تھا۔ کرنے کے بعد حاتم تائی کے گھر جاتے ہیں اور جا کے دستک دیتے ہیں۔ جب حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم گھر سے نکلتا ہے نا، اپنی بہن کو دیکھتا ہے، 7 صحابہ کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ غیر محرم ہے تم ان کے ساتھ ہو۔ جب غصے میں آ کے بات کرنے لگا، روایت میں آتا ہے حاتم تائی کی بیٹی دوڑتی ہے، جا کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، بھائی اور کوئی بات نہیں کرنی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اللہ کے رسول نے جو عزت مقام دیا ہے وہ میرے باپ نے مجھے مقام نہیں دیا، جو ان آنے والے حضور کے صحابہ نے میں عزت کی ہے، اے بھائی تم سگے بھائی ہو کہ تم نے مجھے عزت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی اکیلے مسلمان ہو جاتی جہنم سے بچ جاتی تو پھر بات تو نہیں تھی، میں کہ آپ لوگوں کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ تو محبوب بڑے قریب ہے، بڑے شفیق ہیں، عزت دیتے ہیں، تقریب دیتے ہیں، اور بھائی کو بھی ساتھ دیا، دربار مصطفیٰ میں جا کے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ کے محبوب کا حاتم تائی کی بیٹی کو عزت عطا کرنا، جو مسلمان نہیں تھی، اس کے باوجود عزت و تقریب عطا کی، بتا دیا کہ خواتین کو عزت دینا تمہارے محبوب کی سنت مبارکہ ہے کہ عورتوں کی عزت کیا کرے۔ اللہ کے محبوب فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کا اچھا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں سے بہتر ہے۔ فرمایا تم سب سے زیادہ میں اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ تو بیویوں سے حسن سلوک کرنا اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ ابھی میں ذہن میں بات آ گئی، ہماری عائشہ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں پانی پیش کرتے نا پیالے میں، حضور فرماتے عائشہ تم پہلے پیو۔ اب یہ بات قابل ہو ہے، حضور فرماتے عائشہ تم پہلے پانی پیو۔ ہماری فرماتی حضور حکم دیتے پیالے کا منہ پیالوں کو منہ کے ساتھ لگاتی اور میں وہ پانی پی لیتی، کچھ پانی چھوڑ دیتی۔ اللہ کے محبوب وہ پیالہ پکڑتے جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ اللہ اندازہ کریں، ہم کہتے ہیں پانی جھوٹا ہو گیا، محبوب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، حالانکہ ہماری فرماتیاں حضور کو پانی پیش کرتے، حضور فرماتے پہلے تم پیو۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم پانی پی لیتی جہاں پہ ہم نے منہ لگایا ہوتا حضور اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے۔ یہ عزت و تقریب ہے۔
لہٰذا بیوی کا جھوٹا پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا. محبوب خدا کی عزت یہ سنت مبارکہ ہے. اگر وہ ہمارا جھوٹا پی سکتے تو ہم تو نہیں پی سکتے. جب محبوب خدا اپنے ازواج مطہرات کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا بات ہے. یہ حضور نے اپنے ازواج مطہرات کی عزت و تقدیم کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.